میرے عزیز پاکستانیوں، آج کا یہ اجتماع اس جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے. پلیز آپ بیٹھ جائیں، تقریر آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں. یہ اجتماع ہم ان تمام قوتوں کو، حکومت کو، عدالت کو اور صحافت کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم کہتے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی سے نشان چینا، آپ نے کہا کہ ہم نے آپ سے زمین چینی. تو بھائیو، ادھر جو ہم بیٹھے ہیں یہ زمین پہ بیٹھے ہیں یا خلا میں بیٹھے ہیں؟ یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا جھنڈا ہے، یہ ہم ہیں، اور پورے جذبے کے ساتھ گرج کر بتا رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں 8 فروری کو آپ کو شکست سے دوچار کرنے. آپ نے ریاست نے، حکومت نے عوام کے خلاف دہشت گردی کا ارتکاب کیا. دہشت گردی کس شکل میں؟ آپ لوگوں کے گھروں میں گھسے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا، آپ نے کاغذات نامزدگی چھینے، آپ نے لوگوں کو پریس کانفرنس کے لیے اغوا کیا، آپ نے پارٹی توڑنے کی کوشش کی، عمران خان کو بے گناہ قید میں 7 مہینوں سے ڈالا، آپ نے ہمارا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی. لیکن اللہ کی ذات کو دیکھیں، پورا پاکستان، پوری پاکستانی عوام آج بھی ڈٹ کر اس جھنڈے کے سائے تلے جمع ہے اور بتا رہے ہیں کہ تمہارا ظلم، تمہارا جبر، تمہارا قہر کچھ بھی کام نہ آیا. آج بھی عمران خان. تو جب زندہ باد کے اتنے نعرے لگتے ہو، سنیں، اور جب یہ قوم ذرا پلیز آپ بیٹھ جائیں نا. او بھائی کیا نا چینو کیا نا چینو. جب آپ کے سارے ہتھ ناکام ہوئے، اب میں بتاؤں، لوگ سمجھتے ہیں خان جیل میں نشان چھین لیا، امیدوار آزاد. اب میں بتاؤں کہ مکافات عمل کیا ہے، خدا کے فیصلے کیا ہے. نمبر 1، کیا کوئی پاکستان میں یہ کہہ سکتا ہے، ذرا خاموش ہو جائیں پلیز، تو چینا کہنا ولی ولاڑی تو چینے کہنا چینے پلیز تو چینے دن کیا ڈسٹرب کہوں کہنا چینے تاسو چینے. اگر آپ کی تھانے داری، آپ کی وردی، آپ کا ڈنڈا پاکستانیوں کے دل سے خان کی محبت نکال سکتی، تو آج یہ ہزاروں لوگ جگہ جگہ پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کے خان زندہ باد کے نعرے نہ لگا رہے ہوتے. آج بے شک دنیاوی حکومت آپ کر رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے دلوں پہ راج عمران خان کر رہا ہے. ڈر رہے ہو نا؟ ڈرانے والوں، ڈر تم رہے ہو، اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی سے کبھی زمین چھینتے ہو، کبھی نشان چھینتے ہو، جلسے کی اجازت نہیں دیتے ہو، کمپین کی اجازت نہیں دیتے ہو. یہ تمہارا ڈر ہے، یہ تمہارا خوف ہے. خان سے یہ آپ کا خوف ہے جس نے آپ کو گھٹنوں پہ بٹھایا ہوا ہے. سنو پاکستانیوں، خان جیتا ہے، ہارے یہ ہے. خان جیل میں رہ کر بھی پورے پاکستان کے ہر حلقے پہ اپنا امیدوار کھڑا کر چکا ہے.
بھائی یہ آپ کے تالیوں میں کنجوسی نظر آ رہی ہے. تو لہذا یہ آپ کی عدالت، آپ کی ریاست، آپ کی پولیس، آپ کی افسرشاہی، سب کے حرکات سکنات اور اس پورے نظام کے تمام حصوں نے اپنا مکروہ چہرہ دکھا دیا کہ یہ نظام نہیں ہے، یہ مصلحتوں کا اکٹھ ہے. یہ نظام نہیں ہے بلکہ پاکستان کے عوام سے ان کا حق حکمرانی چھیننے کے لیے چند عناصر اکٹھے ہو کر پاکستانیوں کو جانوروں کی طرح لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستانیوں بے شک 50,000 1,00,000 لوگوں تک یہ ڈرا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کی قسم 25 کروڑ عوام کو ڈرانے کی اہلیت کسی میں نہیں ہے. اور اب جبکہ آپ کا ڈر طول و عرض میں ہم اس کی تدفین کر چکے ہیں، تو اب ملک بھر کے باسیوں 8 فروری کو سب نے نکلنا ہے. آپ نے بتانا ہے ہم جانور نہیں، ہم غلام نہیں، ہم سرنگو نہیں، ہم ایک قوم ہیں. ہماری حمیت، ہماری غیرت، ہماری قومی شناخت اس امر پہ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم دڑلے سے، ہم کل عام، ہم دنیا کو دکھا کر 8 فروری کو یہ ثابت کریں کہ ہم اپنے خان، اپنے مرشد قیدی 804 کے ساتھ تھے، ہیں اور کڑے رہیں گے. آخری 2 باتیں مقامی سیاست کی. 4.5 ارب گیس کی رائلٹی ہے، برٹنیوں کا حق ہے. اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. وعدہ ہے یہ رائلٹی اسی قبیلے پہ 1-1 روپے خرچ ہوگا. یہ آپ کی امانت ہے. 38 سال ہو گئے لکی سیمنٹ بنی ہوئی، اور عوام کا، مروتوں کا، لکی کے لوگوں کا 50 ارب روپے سے زیادہ رائلٹی ان پہ بنتی ہے. یہ کھا چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس اثر و رسوخ تھا. میں ایک بات کہتا ہوں، سن لو. اللہ نے کامیابی دی تو پوری قوم لے جا کے لکی سیمنٹ کے آگے بٹھاؤں گا اور ان کا ٹینٹ کو دبا کے نکالوں گا. کوئی منتیں ترلے نہیں. کس طرح آپ میرے قوم کے پیسے غصب کر سکتے ہیں؟ وعدہ ہے یا پھر لکی سیمنٹ رہے گی یا پھر ہم رہیں گے. وہ پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ دغ ظلم اور بدل بدر ناخلم کا شعور زما مروت پکوم کے را گئے. آخری بات، 8 فروری تک پیسہ بھی آئے گا اور جنت کے اسناد کی تقسیم والے بھی آ جائیں گے. سنیں، مروتوں نے 15 سال تک جنت کمائی ہے. بار بار آپ لوگوں نے JUI کو ووٹ دے کے جنت کے ٹکٹ انہوں نے پہلے سے آپ کو دیے ہوئے ہیں. وہ لوگ کمبخت ہوں گے جو 4تھی دفعہ جنت کمائیں گے، کیونکہ ایک ہی تو جنت ہے. تو 3 دفعہ تو تم لوگوں نے جنت کے ٹکٹ لے لیے. لہذا اب اگر کوئی آپ کو جنت کا لالچ دیتا ہے تو بتا دو کہ جنت ہم پہلے حاصل کر چکے ہیں.
اور آخری بات وہ پشت میں کہتا ہوں، مروتو مروت، میں طارق سعید مروت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اقرار کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں اور اور الفیتن حلفن اور حلفن یہ اقرار کرتا ہوں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں منتخب ہونے کے بعد منتخب ہونے کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی کے ہر فیصلے کا پابند ہوں گا، ہر فیصلے کا پابند ہوں گا، اور اگر میں نے انحراف کیا اور اگر میں نے انحراف کیا اور اگر میں نے خان کا اعتماد کھویا اور اگر میں نے خان کا اعتماد کھویا یا اپنی پارٹی یا خان کو دھوکہ دیا یا اپنی پارٹی اور خان کو دھوکہ دیا تو اللہ میری نسلوں پہ بھی لعنتیں برساتا رہے، اللہ میری نسلوں پر بھی لعنتیں برساتا رہے، اللہ ایک منٹ، اللہ مجھے اس بے شرمی اللہ مجھے اس بے شرمی اور بے عزتی کے ساتھ اس زمین پر پھرنے کی اس بے عزتی کے ساتھ اس زمین پر پھرنے کی ساتھ نہ دے، کے ساتھ نہ دے۔ اے لوگوں گواہ رہو، آپ کے سامنے اللہ کو ناظر جان کے ہزاروں کے مجمع کو آپ کو گواہ بنا کے یہ اقرار کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو کہتا ہوں اپنے عوامی اجتماع میں حلف لو، اپنے لوگوں کو گواہ بناؤ، تاکہ کل کوئی کمسل کوئی بغیرت لوٹا بنے تو یہی عوام ان پہ لعنتیں برسائے، جوتے برسائے۔ عمران خان پاکستان، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح 22 تاریخ تھا بورج سوموار 11 بجے مجھا گورا کا سعید خیل چه جلسه ده چې هغې چې به زه یم ملک نور سلیم خان براجي او دې نه بعده موږ غټ پروګرام غټه جلسه ده په پیزو باندې 2:30 بجې او زه د دغې علاقې چې څومره خلک دي ګرد و نواح چې کوم کلي دي او چې څومره خلک پی ټي آی سره خان سره مینه لري او ټولو مروتو ته درخواست کوم چې رایسو دغو جلسو چې شرکت وکړي، کامیاب یې کړي انشاءالله۔ سبا به گورا کا سعید خیل او بیا 2:30 بجے په پیدو چې به تاسو سره ملاویږو او انشاءالله خطاب وکړو۔ ډېره مننه۔ ما سره جوهر خان او ملک نور اسلام خان ناست دي، د ګرد لکي مروت خلکو ته او بالخصوص کورمپار علاقې خلکو ته دا اطلاع ورکوو چې 23 تاریخ ته یعنی سبا نه بله ورځ به وقت 12 بجے موږ اول جلسه د مش مستی خانی چې د پورا د کورمپار په ساته او د لکۍ ضلع په ساته جلسه ده، ټول ورکرانو ته ما استدعا ده د پاکستان تحریک انصاف څومره ملګري دي چې دغې جلسې ته رایت او شرکت وکړو۔ دومه جلسه موږ په هغه ورځ باندې 23 تاریخ ته 2 بجې په ملک نور اسلم خان په وساطت سره په وانډه شاپخیل باندې ده چې هغه چې به ګډ د پاکستان تحریک انصاف چې څومره ورکرز دي او بالخصوص دا بیګوخیلو چې کوم کلي دي او عباسه خټک ته دغو ټولو ته ما خواسته چې رایسو دا جلسه درنه کو 2 بجې به انشاءالله شارپ شروع کیږي، 2 بجې نه مخکې جان راورسوئ، ولې چې دا جلسه چې ختمه شي بیا به زه په هغه ورځ باندې کرکته جلسې ته ځم۔ زه یو ځل بیا درته دا خواست کوم چې رایسو موږ به خپل مجلس هم درته وکړو، بیان به هم درته وکړو، تاسو به هم واورو او یقین به لرم، امید لرم چې 23 تاریخ دا دواړه جلسې به د کورمپار خلک کامیابوي۔ ډېره مهرباني۔